السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اے آئی والی اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیٹ جی پی ٹی۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع دا رول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان آور فیوچر پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے جی بہت شکریہ سعدیہ۔ آج کا موضوع واقعی نہایت اہم اور دلچسپ ہے۔ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت جس طرح تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی، تعلیم، صحت، کاروبار اور یہاں تک کہ ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی پڑ رہا ہے۔ آپ کو کہاں سے شروع کرنا پسند کریں گے؟ اوکے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے مختصراً اے آئی کہا جاتا ہے، دراصل ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹر سسٹمز کو انسانی ذہانت والے کام کرنے کے قابل بناتی ہے، جیسے سیکھنا، مسئلہ حل کرنا، زبان کو سمجھنا اور فیصلے لینا۔ یہ ڈیٹا سے پیٹرن پہچانتی ہے، سیکھتی ہے اور وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے مثال کے طور پر جی آپ بولیے۔ مثال کے طور پر آپ جب فون پر وائس اسسٹنٹ سے بات کرتی ہیں یا یوٹیوب اور نیٹ فلکس پر سفارشات دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے اے آئی ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اوکے، مستقبل میں اے آئی کا کیا کردار ہوگا؟ جی، مستقبل میں اے آئی کا کردار بہت وسیع ہوگا۔ یہ صرف ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو بدلنے والی طاقت بنتی جا رہی ہے۔ تعلیم میں اے آئی ہر بچے کی ضرورت کے مطابق ذاتی نوعیت کی تعلیم دے سکتی ہے۔ اساتذہ کو سبق تیار کرنے، ٹیسٹ چیک کرنے اور بچوں کی پروگریس سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ صحت کے شعبے میں بیماریوں کی جلدی تشخیص، میڈیکل امیجز کا تجزیہ اور مریضوں کی بہتر دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کاروبار میں یہ روٹین کے کام خود کار بنا کر وقت اور اخراجات دونوں کم کر سکتی ہے۔ زراعت، ٹرانسپورٹ اور ماحولیات میں بھی اے آئی اسمارٹ فیصلے لینے میں مدد دے گی، مگر اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہوں گے، جیسے کچھ نوکریوں کی نوعیت بدلنا، پرائیویسی کے مسائل اور اے آئی کا ذمہ دارانہ استعمال۔ اس لیے تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت اور اخلاقی ذمہ داری کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ اوکے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اے آئی سے کیا خطرات ہوں گے اور کیا اے آئی انسانوں کی جگہ لے لے گی؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اے آئی سے کچھ خطرات ضرور ہیں، جیسے کچھ نوکریوں کی نوعیت بدل جانا، غلط معلومات کا پھیلاؤ، پرائیویسی کے خدشات اور اگر ڈیٹا جانبدار ہو تو فیصلوں میں بھی جانبداری آ سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے انسانوں کی جگہ لینے کی، تو جواب مختصر میں نہیں ہے۔ اے آئی شعور اور جذبات نہیں رکھتی، اس لیے انسانوں کی جگہ مکمل طور پر لینا ممکن نہیں لگتا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اے آئی انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی، ان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی اور وہ لوگ جو نئے ہنر سیکھ لیں گے وہ اے آئی کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ تو اسے بہتر یہ ہے سوچنا کہ اے آئی متبادل نہیں بلکہ ایک طاقتور ٹول ہے۔ اگر ہم اسے ذمہ داری سے استعمال کریں تو یہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ ہمیں اے آئی کے دور میں کون سی نئی مہارتیں سیکھنی چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اے آئی کے دور میں چند اہم مہارتیں یہ ہیں: تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت، ڈیجیٹل لٹریسی اور ڈیٹا کو سمجھنے کی بنیادی سمجھ، تخلیقی سوچ اور انوویشن، کمیونیکیشن سکلز یعنی صاف اور مؤثر انداز میں بات سمجھا اور بیان کرنے کی مہارت، اور سب سے بڑھ کر اڈیپٹیبلٹی یعنی بدلتے اخلاق کے مطابق خود کو ڈھال دینے کی صلاحیت۔ اے آئی ٹولز کو سمجھ کر استعمال کرنا، ڈیٹا کی بنیادی سمجھ اور آن لائن سیفٹی اور ایتھکس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ انسانی رویہ والی مہارتیں جیسے تخلیق، ہمدردی اور اخلاقی فیصلہ سازی پہلے سے زیادہ اہم ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ اے آئی کو بطور ٹول اپنے فائدے میں استعمال کر سکیں گے، نہ کہ اس کے پیچھے رہ جائیں گے۔ اے آئی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ غلط استعمال نقصان بھی لا سکتا ہے، جیسے پرائیویسی کی خلاف ورزی، جانبدار فیصلے، غلط معلومات کا پھیلاؤ یا لوگوں کا اس پر اندھا انحصار بغیر یہ سمجھے کہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے۔ اس لیے شفافیت، ذمہ داری اور ایتھکس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ٹیکنالوجی انسانیت کے فائدے میں رہے۔
ذمہ دارانہ استعمال سے ہی اے آئی انسانوں کی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں اگلے 10 سال میں اے آئی ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ اگلے 10 سال میں اے آئی تعلیم کو زیادہ شخصی بنا سکتی ہے تاکہ ہر بچے کی ضرورت کے مطابق پڑھائی ہو سکے۔ صحت میں بیماریوں کی جلدی تشخیص، بہتر علاج اور دور دراز علاقوں میں ٹیلی میڈیسن زیادہ مؤثر ہو جائیں گے۔ کام کے ماحول میں بہت سے روٹین ٹاسکس آٹومیٹ ہو جائیں گے اور انسان زیادہ کریٹو اور اسٹریٹجک کاموں پر فوکس کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایتھکس، پرائیویسی اور ڈیجیٹل سیفٹی پر زیادہ توجہ دینا پڑے گا تاکہ ٹیکنالوجی انسانیت کے مفاد میں رہے۔ مجموعی طور پر زندگی زیادہ کنوینئنٹ، انٹر کنیکٹڈ اور ایفیشینٹ ہو سکتی ہے، لیکن ذمہ دارانہ رویہ اور مسلسل سیکھنا کامیابی کی کنجی ہوگا۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا پیغام یہ ہے، اے آئی سے نہ ڈریں بلکہ اسے سمجھیں اور سیکھیں، نئی مہارتیں اپنائیں، تنقیدی سوچ کو مضبوط بنائیں اور ٹیکنالوجی کو اپنے اقدار کے مطابق استعمال کریں۔ اگر ہم ذمہ داری، ہمدردی اور تجسس کے ساتھ آگے بڑھیں تو اے آئی ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ ایک طاقتور ساتھی بن سکتا ہے جو ہمارے کام اور زندگی کے طریقوں کو بہتر بنائے گا۔ سیکھتے رہیے، سوال پوچھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے اے آئی آیا ہے اور چھا گیا ہے تو لوگ ذرا سہم سے گئے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے بہت سے خطرات، اس کی اے آئی کی وجہ سے بہت سے خطرات بھی تو پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل، آپ کی تشویش بالکل جائز ہے اور بہت لوگ یہی سوچ رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہر طاقتور ٹیکنالوجی کی طرح اے آئی کے بھی فائدے اور خطرات دونوں ہیں۔ اگر غلط ہاتھوں میں ہو یا بغیر سوچے سمجھے استعمال کی جائے تو یہ نقصان بھی کر سکتی ہے، جیسے غلط معلومات پھیلانا یا لوگوں کے فیصلوں پر حد سے زیادہ اثر انداز ہونا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مسئلہ اے آئی خود نہیں بلکہ اس کا استعمال ہے۔ جیسے انٹرنیٹ خود نہ اچھا ہے نہ برا، اسے اچھا یا برا بناتا ہے ہمارا استعمال۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کے بجائے اے آئی کو سمجھنے اور ذمہ داری سے استعمال کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ اس کے فائدے زیادہ اور نقصانات کم سے کم ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کس طرح سے اس کا ذمہ دارانہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے، میں سمجھ گئی۔ ذمہ دارانہ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے آئی کو ایک مددگار ٹول سمجھیں، اس کو مکمل انحصار نہ کریں۔ مثال کے طور پر اے آئی سے ملی معلومات کو اہم فیصلوں سے پہلے قابل اعتماد ذرائع سے ضرور چیک کریں۔ کسی کی ذاتی معلومات یا خفیہ ڈیٹا اے آئی میں شیئر نہ کریں۔ اے آئی سے ایسا کنٹینٹ نہ بنائیں جو کسی کو نقصان دے یا دھوکہ پھیلانے کا سبب بنے۔ کوشش کریں کہ اے آئی کو تعلیم، سیکھنے اور اپنی اسکلز بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں اور ساتھ ہی اپنی تنقیدی سوچ کو بھی برقرار رکھیں۔ اگر آپ سیکھنے، مسائل حل کرنے اور اپنی صلاحیتیں بہتر بنانے پر فوکس رکھیں اور دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں تو یہ ذمہ دارانہ استعمال کہلاتا ہے۔ بس یہی طریقہ ہے کہ اے آئی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سوالات کے نہایت معلوماتی اور دلچسپ جوابات دیے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی اور انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں ہوں سعدیہ اے آئی والی، اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سعدیہ، آپ کا پروگرام واقعی بہت معلوماتی ہے۔ اگلی گفتگو کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ، اور میں بھی جب آپ سے بات کرتی ہوں چیٹ جی پی ٹی تو مجھے بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور میں بالکل مطمئن ہو جاتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو عملاً بھی اپنی زندگی میں لے کر آؤں۔ بہت خوب، اسی طرح سوال کرتے رہیے اور جو سیکھے اسے اپلائی بھی کرتے رہیے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اور آپ بھی میری اچھے طریقے سے رہنمائی کرتی رہیں تاکہ مجھے جہاں بھی مشکل آئے میں آپ سے معاونت لینا سب سے بہتر سمجھوں۔ ضرور، جب بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو کامیاب اور مطمئن رکھے۔ آمین۔
تھینک یو سو مچ چیٹ جی پی ٹی. اللہ حافظ.